کیا ایسا ہوا آخری 2 سال میں یا آخری عمر میں آپ کو کچھ ہدایات دی ہوں؟ اپنی بیماری سے پہلے ہی ساری باتیں ہم سے کر چکے تھے کہ بھئی آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے میرے بات کا کیا خیال کرنا ہے، دارالعلوم کے حوالے سے گھریلو طور پر وہ ہدایت تو ان کی مستقل ساری زندگی جاری رہتی تھی ان کی۔ یعنی ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ پیسے لیں اور لینے کے بعد اپنی جیب میں رکھ لیں، یہ نہ انہوں نے کبھی کیا نہ ہمیں کبھی کرنے دیا۔ کہ املاک کے معاملے میں، ملکیتوں کے معاملے میں، دارالعلوم کے فنڈ کے معاملے میں ان کی غیر معمولی احتیاط تھی کہ ہم اپنا گھر کا خرچہ بہت آسانی سے چلا سکتے، تو ہم دارالعلوم سے تنخواہ لینا نہیں چاہتے۔ عبداللہ صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا کہ نہیں، آپ تنخواہ لیں۔ اس کی وجہ یہ کہ اگر آپ تنخواہ نہیں لیں گے تو پھر دارالعلوم کے کاموں میں آپ کے اندر سستی پیدا ہوگی، ہم تو تنخواہ نہیں لیتے تو ہم کیوں کام اللہ کریں؟ والے کہاں تک سوچتے ہیں؟ اچھا، ایسا ہوتا ہے کہ جب کسی کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں صاحب فراش ہو گیا ہوں، بیمار ہو گیا ہوں، وہ اپنی زندگی کا تجربات کا نچوڑ اور ساری چیزیں، ہدایات، رہنما ہدایات، نصیحتیں، وصیتیں بہت ساری کرتے ہیں۔ کیا ایسا ہوا آخری 2 سال میں یا آخری عمر میں آپ کو کچھ ہدایات دی ہوں، نصیحتیں کی ہوں کہ بیٹا ان چیز کا خیال رکھنا ہے، اس کا خیال رکھنا ہے، اس کا خیال رکھنا ہے؟ ایسی کوئی بات انہوں نے نہیں کی، ایسی کوئی بات نہیں کرتے تھے، وہ زیادہ تر ایسی باتیں کرتے تھے تو وہ ہمیں بعض اوقات وہ اس میں بے ربط محسوس ہوتی تھی، اور باتیں ویسے بیچ بیچ میں اٹھ کر باتیں بھی کر لیا کرتے تھے، لیکن کوئی مگر وہ اپنی بیماری سے پہلے ہی ساری باتیں ہم سے کر چکے تھے۔ اچھا، کہ بھئی آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے میرے بات کا کیا خیال کرنا ہے، دارالعلوم کے حوالے سے گھریلو طور پر اسباق کے حوالے سے وہ ہدایت تو ان کی مستقل اچھا ساری وہ زندگی جاری رہتی تھی ان کی، اچھا اچھا اور اچھا وصیت نامہ اپنا وہ بالکل اپ ٹو ڈیٹ رکھتے تھے کہ پورے سال میں بیٹھ کر حساب کرتے تھے کہ میری املاک میں کتنا اضافہ ہوا، کتنی کمی ہوئی، میرے اوپر کس کا کتنا قرضہ ہے، کس کا کتنا قرضہ نہیں ہے، اس کا وہ غیر معمولی اہتمام کرتے تھے۔ یعنی ان کو لوگ اگر دیتے تھے پیسہ، سفر میں جیسے گئے اور کہتے تھے دارالعلوم کے ہیں، اگر لیں گے تو وہ کہیں گے کہ جی لفافے میں بند کر دیں، اس کے اوپر لکھیں گے کہ دارالعلوم کی ہے، فلاں نے مد کی ہے، فلاں آدمی کو رسید بھیجنی ہے، اتنی احتیاط، اتنی احتیاط، یہ ان کا معمول تھا، اللہ اکبر۔ تو رکھیں گے۔ یعنی ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ پیسے لیں اور لینے کے بعد اپنی جیب میں رکھ لیں، یہ نہ انہوں نے کبھی کیا نہ ہمیں کبھی کرنے دیا۔ ہم اگر کبھی کسی سے پیسے لیتے کہیں گے نا لکھو اس کو کہ بھئی دارالعلوم کے ہیں یہ ذاتی ہیں، کل راستے میں کسی کا انتقال ہو گیا تو کیا پتہ کہ وہ ذاتی املاک ہے یا مدرسے کی ہے، مدرسے کا پیسہ تو بڑی امانت ہے۔ انہوں نے ہمیں، یہ میں تمام ساتھیوں کو خاص طور پر عرض کرنا چاہتا ہوں، جی، اتنی ہمیں اس کی مشق کرا دی، اتنی ہمیں تاکید کر دی، مجھے بھی، میرے بہن بھائیوں کو بھی، میرے بچوں کو بھی، اہلیہ کو بھی، والدہ کو بھی، کہ دارالعلوم کا پیسہ بہت ہی خطرناک پیسہ ہے، بہت امانت کا پیسہ ہے، اس کو جتنی احتیاط سے استعمال کرو گے اتنی ہی عافیت میں رہو گے۔ اتنی احتیاط، اگر وہ دارالعلوم کی کوئی چیز پڑی ہوئی دیکھ لیتے تھے تو وہ ناراض ہوتے تھے کہ یہاں کیوں آئی، اور وہ یہ بات فرماتے تھے کہ دیکھو ایسے موقع پر جب کسی کو کوئی پوچھنے والا نہ ہو، انسان کو خود بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت۔ وہ فرماتے تھے ہم سے اور تم سے کوئی مدرسے کا آدمی تو نہیں آ کر کہے گا کہ تم نے مدرسے کا مال استعمال کیا، کیونکہ وہ صدر دارالعلوم تھے، ہم ان کی فیملی کے لوگ تھے۔ فرماتے تمہیں احتیاط کرنی پڑے گی۔ یعنی میں آپ کو یہاں تک عرض کروں کہ دارالعلوم میں کہ کوئی چیز اگر ہم نے خریدی تو جو ہمارے ہاں ایک طے شدہ اس کا ایک پیمانہ ہے کہ وہ چیز جس کو خریدی جا رہی ہے وہ اس طرح پیمانے کی ہے۔ دارالعلوم میں طلبہ کے لیے کھانا بنتا ہے تو اس کا ایک ضابطہ ہے کہ اگر گھر والے لیں گے تو پیسے دے کر خریدیں گے، اس کا ایک سائز مقرر ہے، اچھا، سب کا ایک سائز مقرر ہے کہ اس کو اس سے زیادہ نہیں۔ اب وہ اس کو چیک کرتے تھے کہ میرے گھر میں اس سائز کے علاوہ تو نہیں آیا۔ اللہ اکبر، اتنی احتیاط، اتنی ان کا معمولیت تھا۔ یا کوئی اور چیز مدرسے میں جیسے سامان بکتا ہے، فلانی چیز بکتی ہے، وہ اس کو ہمیشہ کراس چیک کرتے تھے، قیمت جو لگائی گئی ہے اس طے شدہ چیز کے مطابق لگائی ہے یا نہیں۔ اور میں آپ کو یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں، دارالعلوم کے لوگ تو اس کو جانتے ہیں لیکن عامت الناس کو، لاکھوں مدارس ہیں، لاکھوں ادارے ہیں، قومی املاک ہے، وقف کا ہے، ان کے محتمموں کے لیے، ان کے منتظمین کے لیے، ان کے جو ذمہ دار ان کے لیے بہت اہم ہدایات ہے یہ۔ اب میں چھوٹی سی مثال آپ کو دوں، اس کا لوگوں کے اہتمام نہیں ہے، ہم نے یہ مگر یہ اہتمام ہم نے بچپن سے دیکھا۔ دارالعلوم کی گاڑی ہے، وہ دارالعلوم کی گاڑی کے اندر ایک کتاب
بک رکھی ہوئی ہے، ہوں، اس بک کے اندر ڈرائیور کی ذمہ داری ہے کہ وہ کلومیٹر اس کے اندر جب روانہ ہوگا تو لکھے گا. ہوں، مثلا میں کراچی دارالعلوم سے روانہ ہوا ہوں، اور مجھ کو جمعہ پڑھانے نانک واڑہ جانا ہے، ہوں، مدرسے کا کام ہے، ہوں، ٹھیک ہے، وہ تو مدرسے کے کام سے چلی گئی. ہوں، لیکن اگر میں وہاں سے کسی کام سے جاؤں گا، ذاتی کام سے، ہوں، اس کی انہوں نے ہمیں بچپن سے، جب ہم اتنے چھوٹے تھے اس وقت سے مشق کروائی ہوئی ہے. اللہ اکبر، تو وہ ڈرائیور کو کہتے تھے کہ جو اضافی کلومیٹر بنیں گے ہوں، اس اضافی کلومیٹر کو آپ نے میرے سے پیسے لینے ہیں. ہوں، اب وہ پیسے کس طرح لے گا؟ ہوں، تو اس کا ہمارے یہاں ایک ضابطہ طے ہے کہ فی کلومیٹر کا ریٹ یہ ہے، اس گاڑی کا یہ ریٹ ہے، فی کلومیٹر کا، بڑی گاڑی کا یہ ریٹ ہے. اس میں ٹوٹ پھوٹ بھی شامل ہے، اس میں سروس ٹیوننگ بھی شامل ہے، اس کا ایک پر کلومیٹر کا ایک ریٹ ہے. وہ ڈرائیور پرچی بنا کر دے دے گا کہ جی آپ کی ذاتی استعمال میں. یا مجھے کوئی ایسا موقع ہوا کہ ذاتی میری گاڑی اگر مثال کے طور پہ نہیں ہے، یا مجھے کسی مہمان کے لیے ذاتی گاڑی کی ضرورت پڑی، میں نے استعمال کر لی، تو میرے نام کے اوپر وہ ڈرائیور کی طرف سے ایک پرچہ آئے گا کہ جی آپ اتنے پیسے مدرسے میں جمع کروا دیں. ہم اس کو جمع کرا دیں گے. اگر نہیں ہوگا تو ہماری تنخواہوں سے وہ ڈیڈکٹ ہو جائے گا. اچھا، تو یہ ضابطہ صرف ہمارے لیے نہیں، پورے دارالعلوم کے لیے ضابطہ تھا. اور تمام مدارس کو، اداروں کو ہاں. اس کا خیال رکھنا چاہیے. اسی طرح بجلی کے بل ہیں، اسی طرح تمام دارالعلوم کا ایک اپنا نظام ہے. جتنی دارالعلوم کی املاک ہے، دارالعلوم کی ملکیت میں کوئی چیز ہے، اس سب چیزوں کے اندر استعمال میں ان کے ہاں یہی احتیاط کا معاملہ تھا. ہر معاملے میں، تنخواہوں کے معاملے میں بھی اور لین دین کے معاملے میں بھی، دارالعلوم کی چیزوں کے استعمال. اگر کوئی دارالعلوم کی چیز گھر میں آئی، میں چھوٹی سی بات عرض کرتا ہوں، دارالعلوم کی کوئی چیز گھر میں آ گئی، مثلا میز کرسیاں منگوا لی ہم نے کہ آج مہمان زیادہ ہیں، دارالعلوم کی مہمان خانے کی میز کرسی آپ ادھر رکھ دیں، فلانا ہے، اس کا کرایہ ہمارے یہاں جمع ہوتا ہے. اچھا، وہ کہہ رہے مدرسے میں کرایہ جمع کرا دو اس کا. تو یہ لوگوں کو بھی اس کی عادت ڈالی اور خود بھی اس کی عادت ڈالتے تھے کہ املاک کے معاملے میں، ملکیتوں کے معاملے میں، دارالعلوم کے فنڈ کے معاملے میں ان کی غیر معمولی احتیاط تھی. اور اسی کی تاکید وہ تمام اپنے اسٹاف کو کرتے تھے، تمام اپنے گھر والوں کو کرتے تھے کہ جی دارالعلوم کا پیسہ بڑا نازک پیسہ ہے، یہ دوسروں کا پیسہ ہے، یہ زکوٰۃ، صدقات، عطیات کا پیسہ ہے، ہمارے لیے اس کا استعمال کرنا بالکل بھی جائز نہیں ہے جب تک کہ اس کا ضابطہ کوئی نہ بن جائے. اچھا، آپ نے بات کی اس کی، اتنے احتیاط کی کہ والد محترم دارالعلوم سے تنخواہ لیتے تھے اور دوسرا کاروبار کوئی ذاتی کرتے تھے. دارالعلوم سے وہ تنخواہ بھی لیتے تھے اور وہ فرمانے لگے کہ میں نے کئی اور ذاتی کاروبار بھی تھا. کتابوں کا ہمارا ادارۃ المعارف کے نام سے ایک کتابوں کا ادارہ ہے ابھی بھی الحمدللہ. وہ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دیا تھا. مفتی یعنی ہمارے دادا رحمۃ اللہ علیہ. وہ جب اصل میں کتب خانہ دارالارشاد تھا دیوبند میں، دادا رحمۃ اللہ علیہ اس کا وہ کاروبار کرتے تھے جب دیوبند میں ہوتے تھے. پھر جب پاکستان آئے تو کتب خانہ دارالارشاد کو انہوں نے اپنے سارے بیٹوں میں بانٹ دیا. اچھا، 5 بیٹے تھے تو بڑے ہمارے طیبہ رحمۃ اللہ علیہ. اچھا، دارالارشاد مفتی شفیع رحمہ اللہ کا تھا. ہاں، دیوبند میں. ٹھیک، یہاں آئے تو پھر تقسیم کر. پھر یہاں آ کر وہ فرمانے لگے کہ پھر میں نے اپنے سارے بیٹوں میں بانٹ دیا. تو میرے سب سے بڑے طیبہ حضرت ذکی کفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو مشہور شاعر بھی ہیں، وہ ہمارے سارے تایوں چچاؤں میں سب سے بڑی عمر کے تھے. انہوں نے ادارہ اسلامیات اس سے قائم کیا. دوسرے نمبر کے میرے تایا حضرت رضی عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اس کو دارالارشاد ہی کے نام سے قائم فرمایا جو اردو بازار کراچی میں. تیسرے نمبر کے ہمارے تایا طیبہ ولی راضی صاحب، ان کا کوئی ادارہ قائم نہیں ہوا. انہوں نے جو بھی ان کو ملا تھا انہوں نے کسی اور مصرف میں اس کو استعمال کیا ہوگا، لیکن انہوں نے کوئی باقاعدہ کتاب کا ادارہ نہیں بنایا. اگرچہ ماشاءاللہ بڑے مصنف ہیں اور ہادی عالم ان کی بڑی شرح آفاق کتاب ہے اور بھی بہت ساری تصانیف ہیں ان کی. پھر والد صاحب اور معتقی صاحب کو جو کتابیں ملیں جو انہوں نے اس میں سے حصہ دیا تھا، اس سے والد صاحب اور معتقی صاحب نے مشترکہ ادارہ قائم کیا تھا ادارۃ المعارف. حضرت دادا رحمۃ اللہ علیہ کی حیات میں قائم کیا تھا. ادارۃ المعارف وہ دونوں کا ایک مشترکہ کاروبار تھا، والد صاحب کا اور معتقی صاحب کا. وہ اب تک ماشاءاللہ ان دونوں بھائیوں کو میں یہی عرض کرتا ہوں، کبھی کبھی والد صاحب کو بھی عرض کرتا تھا، چچا کو بھی عرض کرتا ہوں کہ آپ حضرات نے جہاں ہمیں اور چیزوں کا بہت سبق دیا، کس طرح کاروبار چلانا چاہیے یہ بھی آپ نے ہمیں سکھایا، اور کس طرح الگ ہونا چاہیے یہ بھی آپ نے ہمیں سکھایا. واقعی ایک مثالی مشترکہ کاروبار تھا، اس میں کوئی شک نہیں.
اتنا ایک دوسرے کا خیال اور اتنے معاملات کی صفائی میں نے نہیں دیکھی. آخری وقت تک پھر مشترکہ رہا یا الگ ہو گیا؟ نہیں، پھر اب سے چند کچھ عرصے پہلے تک پھر حضرات نے فیصلہ کیا ہم الگ الگ کر لیتے ہیں. اس کا پھر ایک طریقہ کار طے ہوتا رہا کئی سال اس طریقہ کار کے طے ہونے میں لگے. پھر بڑی ہی خوش اسلوبی سے بڑے محبت کے ساتھ وہ ادارے الگ ہو گئے. ادارۃ المعارف والد صاحبی کی ملکیت میں رہا اور حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کو وہ مکتبہ معارف القرآن کے نام سے ابھی بھی ماشاءاللہ ادارہ کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ سب اداروں کو مزید ترقی عطا فرمائے. وہ کام کر رہا ہے. تو ہمیں لوگوں نے بہت سارے خطوط لکھے کہ حضرت ہم تو خود اس مشکل میں مبتلا ہیں, مشترکہ کاروبار ہے تو علیحدہ کرنے کا طریقہ کار کیا ہوگا. حضرت میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, معاف کیجیے گا. پاکستان میں فیملی بزنس ناکام ہو کے رہ گیا اور سب سے بڑے لڑائی جھگڑے فساد یہ فیملی بزنس ہے. تو کاروبار تو ان کو جدا کیسے کرنا ہے؟ اس کو ہم نے ہمارے ہاں, مجھے یاد ہے میں کب کاغذات اٹھا تھا, ہمیں 7 سال لگے علیحدہ ہونے میں تقریباً, اور اصول ضابطے طے ہوئے. لیکن اتنی جس خوش اسلوبی سے کاروبار چلا, کبھی میں نے آپس میں ادنا سا رتی ماشا اختلاف نہیں محسوس کیا ان دونوں بھائیوں. اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے گھر کے خرچے بھی اسی سے چلائے, اور پھر علیحدگی بھی اسی خوش اسلوبی سے ہوئی. اور بعد میں لوگوں نے خطوط لکھے کہ آپ ہمیں وہ چیزیں دیں تاکہ ہم بھی اس مرحلے سے نکل آئیں, اور ہر گھر کا ایک مسئلہ ہے. تو بہرحال وہ ایک مسئلہ ہوا. تو میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ والد صاحب کو تنخواہ ملتی تھی, حضرت موتقی صاحب دامت برکاتہم بھی تنخواہ لیتے تھے. تو ان حضرات نے اپنے شیخ حضرت ڈاکٹر عبداللہ صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ سے یہ لکھا تھا کہ الحمدللہ ہمیں اتنی آمدنی ادارۃ المعارف سے ہو جاتی ہے کہ ہم اپنے گھر کا خرچہ بہت آسانی سے چلا سکتے, تو ہم دارالعلوم سے تنخواہ لینا نہیں چاہتے, ہمیں اجازت دے. تو اس پر حضرت ڈاکٹر عبداللہ صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا کہ نہیں, آپ تنخواہ لیں, اور میرا حکم ہے کہ آپ لیں. اس کی وجہ یہ کہ اگر آپ تنخواہ نہیں لیں گے تو پھر دارالعلوم کے کاموں میں آپ کے اندر سستی پیدا ہوگی. ہم تو تنخواہ نہیں لیتے تو ہم کیوں کام اللہ والے کہاں تک سوچتے ہیں. اسی لیے انہوں نے کہا. میں نے بھی اپنا واقعہ میں عرض کروں, میں نے بھی اب سے کافی سال پہلے والد صاحب کو خط لکھا, درخواست لکھی باقاعدہ باضابطہ صدر دارالعلوم کے نام, کہ میرے بھی الحمدللہ وسائل ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ دارالعلوم سے میں تنخواہ نہ لوں اور میں فی سبیل اللہ کام کروں. تو والد صاحب نے مجھ کو اپنا یہ واقعہ دوبارہ, حالانکہ مجھے واقعہ معلوم تھا, لیکن والد صاحب نے مجھ کو اپنا یہ واقعہ سنایا. کہنے لگے کہ دیکھو بیٹا, دارالعلوم ہی کے اندر سب کچھ ہے آپ کے لیے, محنت کرنا, کام کرنا. اس لیے آپ تنخواہ نہیں لوگے, پھر دل میں یہ ہے کہ جی میں تو تنخواہ نہیں لیتا تو دوسرے دھندوں میں زیادہ لگو گے. اس لیے میری مشورہ نہیں ہے کہ تم تنخواہ نہ لو, تم کام اپنا کرتے رہو, تنخواہ لو, تاکہ تمہارے اوپر یہ بوجھ رہے کہ مجھے دارالعلوم کی خدمت کرنی ہے تو میں دارالعلوم سے تنخواہ لیتا ہوں. مفتی رفیع عثمانی صاحب رحمہ اللہ آپ کے والد بھی تھے, آپ کے مربی تھے, آپ کا ہر چیز آپ کو انگلی پکڑ کے سکھائی. اگر آپ سے یہ پوچھا جائے, بہت سارے والدین یہ دیکھیں گے نا, آپ نے حضرت مفتی صاحب کو بے حیثیت والد کیسا پایا؟ شفقت والا, ڈانٹنے والا, جلالی, غصے والا. والد صاحب کا انداز تربیت یقیناً انسان کا دنیا اور آخرت میں اللہ اور اس کو رسول کے بعد سب سے عظیم سایہ والدین کا ہوتا ہے, جو انسان کو پیدائش سے لے کر آخری مرحلے تک ہر موقع پر رہنمائی دیتے ہیں. ہمارا والد صاحب کا بھی معاملہ یہ رہا کہ بے تحاشا محبت کا اور سختی کا, یعنی کسی معاملے میں وہ سخت نرمی نہیں برتتے تھے. اچھا, نرمی سے مراد یہ کہ ان کو کوئی بات کہنی ہوتی تھی کہتے تھے, ڈانٹنا ہوتا تھا ڈانٹتے تھے. اور اچھا, اس کا لحاظ نہیں کرتے تھے. بعض لوگ نا اکلوتے بیٹھے ہوتے ہیں, اس کا وہ ان کو ان کی یہ ایک عجیب ان کی شان تھی, اور اس سے یقیناً لوگوں کو فائدہ ہوتا تھا. وہ کسی کی کوئی بات دیکھتے تھے نا, اولاد تو اولاد ہے, اس کو تو ایک انسان کو بے تکلفی ہوتی ہے نا, جس طرح جب دل چاہا جو دل چاہا کہہ دیا, وہ تو ایک الگ بات ہوتی ہے. ہمارے ساتھ ان کا معاملہ یہ تھا کہ جب دل چاہا جس طرح دل چاہا انہوں نے ہمیں فرما دیا. باہر کے لوگوں کو بھی, اپنے بھانجے ہیں, بھتیجے ہیں, اپنے خاندان کے دوسرے لوگ ہیں, کوئی بات کہنی ہوتی تھی تو چوکتے نہیں تھے. اچھا, وہی اصلاح فرما دیتے. وہاں کسی کو کسی وجہ سے بعض اوقات والد صاحب کی باتوں کو لوگوں کو بری لگتی تھی اور لوگ ناراض ہوتے تھے ان کی باتوں پر, لیکن وہ کہتے تھے میں نے جو حق سمجھا میں نے تمہیں کہہ دیا. اور اس کے اندر شفقت اور محبت اور پوری شفقت کے ساتھ, پوری محبت کے ساتھ وہ تربیت فرماتے تھے. اور میں نے ایک بات ان کی دیکھیے, ہر انسان اپنی عمر کے ایک حصے سے گزر کے آتا ہے. بچپن کا زمانہ گزرتا ہے, جوانی کا گزرتا ہے, شادیاں ہوتی ہیں, پھر ایک بعد کے زمانے گزرتے ہیں. تو جہاں ان کی محبت, جہاں ان کی شفقت
اپنی جگہ پر پورے عروج پر تھی، اور ایک ایک چیز کا وہ خیال بھی رکھتے تھے اور نظر بھی رکھتے تھے کہ کون کر کے آ رہا ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ تربیت کے معاملے میں وہ کبھی کوتاہی نہیں برتتے تھے۔ آج ہم لوگوں کے اندر کوتاہی ہے، اور میں اپنے ہی ہم عمر جتنے ہمارے عزیز رشتہ دار دوست احباب ہیں، ان کے اندر میں اور اپنے اندر بھی میں وہ کوتاہی محسوس کرتا ہوں کہ ہم لوگ بچوں کی محبت کے آگے ذرا نرم پڑ جاتے ہیں، جو آج کل کے ایک عام دستور ہے۔ لیکن والد صاحب کا معاملہ یہ ہوتا تھا کہ وہ اس معاملے میں وہ رعایت نہیں برتتے تھے۔ جب میں پڑھتا تھا، میں دارالعلوم سے جب فارغ ہوا، 18 سال میری عمر تھی، 19واں سال میرا چل رہا تھا جب دورہ حدیث سے فارغ ہوا۔ پڑھائی کے معاملے میں انہوں نے کبھی ہمارے ساتھ نرمی کا معاملہ نہیں کیا۔ اچھا، اب ہمارا گھر ماشاءاللہ یعنی مہمانوں کی آمد، ہر وقت کوئی نہ کوئی مسئلہ، اس وجہ سے بھی کہ وہ خاندان کے بڑے تھے، اس وجہ سے بھی کہ وہ دارالعلوم کے صدر تھے، اور اس وجہ سے بھی کہ ملکی معاملات کے اندر طرح طرح کے مسئلے مسائل کا کبھی میٹنگ ہے، کبھی کوئی آ رہا ہے، کبھی کوئی جا رہا ہے، ہر وقت کا مسئلہ، کبھی دعوتیں ہو رہی ہیں۔ لیکن جب میں پڑھتا تھا، مجھ سے کہتے تھے کہ دیکھو بھائی تکرار کا ٹائم ہو گیا، مغرب کا وقت ہے، بیٹا جاؤ چھوڑ دو۔ اب وہ دیکھتے تھے کہ خاندان کے سارے لوگ جمع ہیں، بہرحال بچوں کا دل تو چاہتا ہے، مجھ سے کہتے تھے کہ ایسا کرو تم یا تو پہلے کھانا کھا لو جانے سے پہلے، یا پھر آ کے کھانا کھا لینا۔ لیکن مجھ کو کبھی یاد نہیں کہ گھر مہمانوں سے بھرا ہو اور میں نے چھٹی کی ہو، کبھی نہیں۔ حالانکہ میں اکلوتا تھا اور ان کو ایک معاون کی ضرورت بھی ہوتی تھی، اور وہ چونکہ ماشاءاللہ اس وقت تو بالکل صحت مند تھے، تو کام سارا خود کرتے تھے، کسی کو ایک خادم تھا ان کو لگا لیا کرتے تھے۔ لیکن ہماری پڑھائی کے معاملے میں انہوں نے کبھی کمپرومائز نہیں کیا، اور اس کی عادت پھر ہمیں اس طرح پڑی کہ شروع میں جب میں پڑھانا شروع کیا تو بہرحال عمر کم تھی، لاوالی پن تو ہوتا ہی ہے، وہ تو بڑی مشکل سے انسان کے اندر سے جاتا ہے۔ لیکن جب میں درجہ خامسہ میں پہنچا تو پھر میں نے یہ تہیہ کیا تھا کہ میں انشاءاللہ آج کے بعد سے کبھی میں چھٹی نہیں کروں، کبھی رخصت نہیں لوں گا، کچھ نہیں کروں گا اللہ یہ کہ کوئی بیماری آ جائے یا کوئی عذر آ جائے، یا کوئی ایسا شرعی عذر آ گیا۔ تو میں نے ہمارے ہاں دارالعلوم میں، اب تو ماشاءاللہ دارالعلوم میں پڑھتے رہے، آپ کو معلوم ہے ہمارے ہاں دارالعلوم میں انعامی وظیفہ ملتا ہے، جو لڑکے حاضر رہتے ہیں پوری سمائی میں۔ تو میں نے خامسہ سے لے کے دورے تک انعامی وظیفہ حاضری کا وصول کیا ان سارے ہنگاموں کے ساتھ، وہ بھی صاحبزادہ اور محتمیم کے بیٹے ہو کر۔ یہ جتنے محتمیم حضرات ہیں، جتنے وہ بڑے ہیں، جتنے استاد ہوتے ہیں بڑے ناظم ہوتے ہیں، ان کے سیکھنے کی بات ہے کہ آج کل اپنے صاحبزادوں کی تربیت کس نہج پر کرنی چاہیے۔ آپ کو میں ایک اور عجیب واقعہ بتاؤں، اور آج میں لڑکوں کو اپنے جب سبق میں بیٹھا ہوں تو میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ تم لوگ تو الگ دور میں رہتے تھے، ہم الگ دور میں رہتے تھے۔ میں نے والد صاحب سے بہت مرتبہ درخواست کی، یہ لوگوں کے لیے بالکل ایک نئی بات ہوگی کہ جی مجھے آپ میٹرک کرنے کی اجازت دے دیں دوران تعلیم۔ انہوں نے مجھے میٹرک کرنے کی اجازت نہیں دی۔ آج تو ہمارے ہاں میٹرک کرنا شرط ہے، یعنی آپ دور اولا میں آپ داخل نہیں ہو سکتے پہلے درجے میں درس نظامی کے اگر میٹرک نہ کریں۔ اس وقت تو میٹرک شجر ممنوع تھی ہمارے جی۔ انہوں نے میرے سے کہا کہ بیٹا دارالعلوم کا بھی ضابطہ ہے اور میں اس کو مناسب نہیں سمجھتا کہ تم ایک تعلیم کے ساتھ دوسری تعلیم کرو، اس تعلیم میں کمزور رہ جاؤ گے، تمہیں جو کرنا ہے دور حدیث سے فارغ ہونے کے بعد کرنا۔ تو مجھے کو یاد ہے کہ جب میں نے دور حدیث مکمل کیا، پھر میں تخصص میں داخل ہوا، تخصص میں داخل ہونے کے بعد پھر میں نے 6ٹھی جماعت کی انگریزی کی کتاب پڑھی، اللہ اکبر۔ تو پھر میں میٹرک کیا، انٹر کیا، پھر دوسرے امتحانات دیے، انٹر بی اے میں۔ www.darsequran.com